الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ورسوله أحق أن يرضوه. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماوست، گر بؤن رسیدی تمام بولہ بیست. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اور اسی پیرائے میں اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت مل جاتی ہے، وہ پھر وہ دو عالم سے لاپرواہ ہوتا ہے. اسے کسی کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیسے بھوک رہا ہے. بس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وابستگی ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسین اور پربہار موقع ہے، اور جس علاقے سے بھی ہم گزر جاتے ہیں روشنیاں بتاتی ہیں کہ کون رہتا ہے، لائٹنگ بتاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ کس محلے میں رہتے ہیں. اجالا سنیوں کے اجالے کو بتاتا ہے، اور اندھیرا کسی کے عقیدے کے اندھیرے کو بتاتا ہے. گلے گلزار برکاتیت حضور سیدی امان ملت تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات بغیر کسی دھکے کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. حضرات، آبروئے خانوادہ مارہرہ، گلے گلزار برکاتیت، یادگار اسلاف حضور سیدی و سندی امان ملت، اس بزم کی رونق نہیں بلکہ جان بنے تشریف رکھتے ہیں. اور عرصی کیرے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ کو آپ نے اپنے ہاں مدعو کیا ہوا ہے، بلکہ حضرت نے یہاں پر قدم رنجہ فرمایا ہوا ہے. جن کے دربار کی نسبت حاصل کر کے وقت کا مجدد یوں کہتا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کی. وہ ایک گنبد ہے جس کے نیچے 7 قطب آرام فرما ہے.
اسی ماررہ مطہرہ کی خوشبوئیں لیے ہوئے کرناٹک کی سرزمین پر یہ سید زادہ تشریف لایا ہوا، اور ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان سادات کا سایہ اہل کرناٹک پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کی آمد سے جو فیوز و برکات چلتے ہیں، ساتھ ہی عقیدے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ایک صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عام سنی نوجوان کو ملتا ہے انہی چہروں سے۔ اللہ تبارک و تعالی اقبال بلند فرمائے۔ اور آج کی محفل کی بڑی عظیم رونق تھے حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے، ربیع الاول شریف، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے، اور میرے عزیزوں یہ قسمت کی بات ہے۔ میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے آخر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے، سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھ ڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہاں تھوڑا کسی کے ہاں زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب، ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا۔ تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھ ڈے ہے کیوں نہیں منا رہا؟ وہ بچوں کو آج میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟
تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیوں کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے حضور کے جانے کا دن۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا ہے کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ ہو، کس نے اس طرح کی باتیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لا، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے، کھجور نہیں روتا کیا جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو؟ کس طرح کی اس طرح مینیپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے۔ امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے، تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا، جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔
لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہو۔ ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی، یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر۔ بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے، بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے۔ اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے، عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ کرے۔ اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے، 1400 سال گزر گئے اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ کرے۔ تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیز و حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے۔ کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اس بزرگ کی کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے، جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں ولادت کی خوشی اور موت کے غم دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں، دونوں چیزوں کو۔ ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو ابلیس کو تھا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا، اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے، اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو۔ ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے۔ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا۔ ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے۔ ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی۔ اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا، یہ اسپرے کا کام کریں گی، جب جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مار دیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر
अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको राजी करने में लग गए। दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं, रुखसत हो गए, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह उसके रसूल, और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है। यहाँ बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहाँ पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहाँ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों। ये बारगाह है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हज़रत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, चेहरा बदल गया। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं, लोगों बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आया, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए। इस नौजवान के पास आए वो बुजुर्ग, पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा।
میں کیسے اس کا غسل کفن دفن کروں گا، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، جا کر کے دیکھتا ہے چہرہ، اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے میرے باپ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل چہرہ تھا۔ وہ خوشی کے آنسو رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ جا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ تو میرے گھر پر رحمت بن کر کے آئے، کون ہیں آپ جو میری مدد کے لیے آئے؟ چہرے سے چادر ہٹی۔ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا غضبناک تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب تھا، اور اس کا چہرہ بدل دیا گیا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیز، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس لڑکے نے پوچھا میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے چہرہ بدل گیا؟ سنو تاجدار کائنات کے اس غیرت مند رسول کی بات سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کے گناہ میں بیٹوں کے سامنے نہیں عیاں کرتا۔ باپ کیا کرتا تھا بیٹوں کو بتانا یہ میری عادت نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تیرے باپ کی اچھائیاں بھی تھی، برائی کیا تھی یہ نہیں بتایا، اچھائی کیا تھی وہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک رات میں بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک کہ 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ یہ تیرے باپ کی اچھائی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا، اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کا غضب تو ہوا، لیکن جو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا اس فرشتے نے مجھے خبر کی۔ میں مدینے سے اسی وقت یہاں آیا، دیکھا تیرے باپ کا چہرہ صحیح میں بدلا ہوا تھا، لیکن میں نے ہاتھ رکھا چہرے پر، عرض کی مولا سے اے رب العالمین، جو چہرہ مجھ پر روزانہ درود پڑتا ہے اگر وہی بدل گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اب موجود جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مانگتے کا بھلا۔ یہ بات کس لیے میں نے عرض کی؟ اس لیے کہ جس رسول کو بھنڈارات کی تنہائی میں یاد کرتا ہو، اگر اس پر مصیبت آ پڑی ہو موت کے وقت، یہ دوست، یہ عیاش، یہ آوارے کوئی نہیں آتے۔ اگر تمہاری قبر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے تو کیوں ان کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی پیغام تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا۔ آج آ جاؤ، راضی ان کو کرو، اس نبی پاک کو راضی کر لو گے، دنیا سب تم سے راضی کرا دی جائے گی، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف پھیر دیے جائیں گے۔ میں ایک ادنا سا کتا ہوں دربار مصطفیٰ کا، بلکہ اس میں بھی شمار ہو جائے تو قسمت کی بات ہے۔ سکے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اس سے زیادہ کی اوقات بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے لو لگائی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور ہم نے سارا موضوع، سارا عنوان سمیٹ کر کے یہ طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے بولیں گے۔ یہ عرض کی عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں، سال نہیں گزرے، سال 2 سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا۔ ان کو راضی کرو، اور چپے چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت، یہ کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر، لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت، عشق محبت ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی ہے، کسی بھی جگہ پر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی
وہ نام ضرور تمہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا، بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی۔ یہی تو اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا، یہ سلمان فارسی کو ملی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے۔ جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے، محبوب روٹھنے نہ پائے۔ آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق و یردو، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ایک سانپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا، واقعہ پتا ہے، اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہے غار میں۔ سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے، ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے، آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ، بیلنس بگڑ جائے۔ آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے، کانٹا بھی چپ، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے، رسول کو راضی رکھنا ہے، خلل نہ ہو۔ اور ادھر یہ سانپ، آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کرو، سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے، کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے۔ صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا برسوں پرانا سانپ، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں، آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے۔ ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، جان جانے والی ہے۔ اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض، آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں، کلمہ نہیں، سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض۔ پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت، یہ دوسرا فرض۔ جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان، جان فروز غرر کی، سارے فرائض کی جان ہے یہ، جان کو بچانا۔ اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے، کس پر؟ نبی پاک کی نیند پر، اٹھایا نہیں۔ لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے, دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا, جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سانس کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا, زہر ختم ہوا. واقعہ پتہ ہے, حضرت ابو بکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ عصر کا وقت, حضور کی نماز عصر ہوئی, حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما, سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے, غم اندر سے ہے, لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں. نماز جا رہی ہے, مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے, سورج ڈوب گیا, عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے. پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوا. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا. واقعہ پتا, عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک صدیق اکبر جن کو چاہیے تھا جان بچانا, جو سب سے پہلا فرض ہے, وہ نچھاور کر دیا. اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت, وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز, تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے. جتنے فرض ہیں یہ سب برانچ. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو, شاخ کو. اصل اور فرع دو چیزیں. اصل فرض ہے اور اس کی جو شاخ ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر کے عمل سے, مولا علی کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہیں یہ سب برانچ ہیں, یہ سب شاخیں ہیں. جان بچانا یہ بھی فرض ہے, نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے, لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو, سنیوں کو یہ پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو, اور جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. اور اقبال یہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے آبرو مازنا میں مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے. ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ, جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد. اس نقطے پر آ جاؤ اے سنی مسلمانوں, ہمیں راضی کرنا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار, بس راضی کرنے پر لگے رہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر وہ راضی ہو گئے تو رحمت پروردگار ہمارا. یہ ایک بات اور بتاتا ہوں, کس چیز کے لیے دور بات کر رہے ہو؟ سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, چلو دور بات کر رہے ہو, ایجوکیشن کے لیے, سکسیس کے لیے. دنیا میں کیا کیا چیزیں سب کی نام میں بولتا ہوں. سیاست چاہیے تمہیں, قیادت چاہیے تمہیں, ایجوکیشن چاہیے, مقام و بلند مرتبہ چاہیے, سب چاہیے. ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ بتاتا ہوں.
तुम्हें हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें, इकबाल की बात तो सुनो। कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या? अरे ये जहां चीज है क्या? लाहो कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लाहो कलम तेरे। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, ये कहता हुआ कि दरियाए नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है, वो दरिया नील हर साल सूख जाता है। और मसरी लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चढ़ानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने ये लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार क्या किया जाए, हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरियाए नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़। खत लिखा, सहाबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, सिर्फ वाक़यात नहीं है, सुनो। जब ये खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ। किसकी हुक्मरानी है? किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेज क्या चीज हम तोड़ से भी लड़ जाते थे। आ गया है लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हम, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है, उनसे जो वफा किया है, अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता। वो तो सिर्फ दरिया की एक मिसाल मैंने दी, दरिया की एक मिसाल दी। सहाबा कराम के ऐसे ऐसे वाक़यात। हजरत सफीना एक जंगल में रास्ता भटक गए, मदीने के करीब एक जंगल में रास्ता भटक गए। कहते मैं रास्ता नहीं पा रहा था, अचानक एक दरिंदा आ गया, शेर, मुंह फाड़े हुए मेरे सामने आ गया। साहबी रसूल सुना तवज्जो से, और शेर को देखकर किसकी हैबत नहीं होती, सब कपकपी आ जाती। हजरत सफीना कहते हैं जैसे ही वो शेर करीब आया, मैं क्या करता, मेरे पास ना हथियार, ना भाला, ना नेजा, कुछ नहीं। जब वो मुंह फाड़ कर मेरे पास आया, मैंने चीख करके इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। हजरत सफीना कहते हैं वो शेर सर झुकाकर मेरे तलवे चाटते और दम हिलाता हिलाता रास्ता दिखाता दिखाता मुझे मदीने तक छोड़कर उनके जो हो जाओ कायनात उसकी तरफ है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दून, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं उन्हें राजी किया जाए। ये जितनों को राजी करने के लिए तुम पापड़ बेलते रहते, झंडे लगाकर, अपने गलों में पट्टे डालकर, इसके उसके नारे लगा लगा कर, होता क्या है, सियासी लोग तुम्हें लॉलीपॉप तो दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और क्या है, इनके पास इधर से धक्का मारा उधर पहुंचा, उधर से धक्का मारा इधर पहुंचा, और इनके खुद के 5 साल के ठिकाने में जिन
जिनके 5 साल के ठिकाने नहीं, उनसे तुम अपनी आबरूएं वाबस्ता किए हो, अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हो। और जो सुल्तान और बादशाह क़यामत तक का है, उसके दरबार की तरफ हाथ क्यों नहीं उठाते? उसके दरबार की तरफ उठाओ। इसीलिए मारहरा का अजीम कलंदर अपने दौर में हुजूर सैयदुल उलमा जब वो दौरे करते थे, उनका भी एक वक्त था जब हुकूमत भी कांप रही थी उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और हजारों के मजमे में उनका असर देखकर। और उस जमाने में हुकूमत एक डिक्टेटरशिप की तरह थी। लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से सुना गया कि कहा गया, मियां सैयद मियां आप राज्यसभा की कुर्सी ले लीजिए, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाइए। तो आप सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं। और एक बात, उसी मर्द कलंदर का ये नारा जो मेरा टॉपिक है, उसी मर्द कलंदर का ये नारा देखा होगा दुनिया में ये लोग किसको किसको राजी करने के लिए भागते रहते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद किए। 40-40 साल जिन्होंने नौकरी की, आज उनकी हालत क्या है? जेलों में बंद पड़े हुए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और झंडे उठाकर घूमते थे और आज जेलों में बंद पड़ो। मैं नहीं कहता कि जेल में किसी कसूर की वजह से गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन काश मुस्तफा के नाम पर गए होते तो दुनिया का हर चप्पा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता। तुम तो किसी पार्टी की नौकरी करके गए, किसी पार्टी की नौकरी करते गए, अपनी जिंदगी के बेश बहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा, इनको राजी किया, उनके साथ बैठा, उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते? इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारे राम मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरा में वक़ार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थी हमारा बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता। ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा, हम सब समझते किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे? कब तक तुम राजी रहोगे? आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना। यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए गए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ, और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के ताकतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है? अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।